مان ہم تے جاندے راستے اہل پنڈال بھی ذرا سبحان اللہ بولو. اے اپنے آمن دا مقصد کی ہے مینوں نہیں پتا تسا کی لمن آئے نے. اے مینوں پتہ بھی لنگر تسی کیتی بیٹھے نے ایویں نا غفوریہ صاحب رب نواز صاحب لنگر کیتی بیٹھے نے تے میں جڑی شے لمن آیا او کئی شے تے غفوریہ صاحب جڑی شے لمنا چاہن. اگر تواڈے دل دی یہ گل ہوے صرف اکو شعر ہے قبلہ شاہ صاحب نو دعوت ہے خاکے در حسین کی سوغات چاہیے. نہیں کسی کو لے لو سبحان اللہ اداری لیتے آن دو سبحان اللہ. خاکے در حسین کی سوغات چاہیے. پہلے مصرے دے وچ میں تانوں دس دتے کئی شے چاہیے. دوے مصرے دے میں دسنا نہیں میں کرتے وکھاونا ہے. خاکے در حسین کی سوغات چاہیے. خاکے در حسین کی سوغات چاہیے. ہاتھوں کو میرے نسبت سعادت نہیں بولے ہو یار. خاکے در حسین کی سوغات چاہیے. ہاتھوں کو میرے نسبت سعادت چاہیے. پھر پڑھتا ہوں خاکے در حسین کی سوغات چاہیے. ہاتھوں کو میرے نسبت سعادت چاہیے. اور بچوں کے لیے اور کچھ نہیں, بچوں کی پرورش کے لیے اور کچھ نہیں, زہرا علی کے بچوں کی خیرات چاہیے. زہرا علی کے بچوں کی خیرات چاہیے. آل نبی اولاد علی صاحبزادہ والا شان پیر سید ذیشان رسول بخاری شاہ صاحب ہمارے مربی اور محسن ہر جگہ پہ پیار دیتے ہیں, بلکہ میں یوں کہتا ہوں کہ ہمارے سچ مچ سب کچھ قبلہ شاہ صاحب. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا حبیبنا وشفیعنا مولانا وملجأنا ومأوانا محمد رسولہ النبی الکریم الامین المکین الحنین الرؤوف الرحیم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی صحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صدق اللہ مولانا العظیم. آپ سبھی دوست کم از کم ایک بار درود و سلام ضرور پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک سیدی یا شفیع المذنبین. اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا حضور نبی محترم رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات والا تبار پر
درود و سلام کے ہدایہ عرض کرنے کے بعد اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ محترم حاجی صاحب نے تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے اللہ کے عطا کردہ فضل سے ایک بار پھر ہم سب کو ذکر محبوب کی اس بزم میں جمع فرمایا۔ پروردگار عالم اس ذکر کا وسیلہ اس خاندان کے جملہ مرحومین کے حق میں قبول فرمائے اور دنیا اور آخرت کی ہر خیر آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو، برادران کو عطا فرمائے، اور خدا کرے کہ حضور کے ذکر کے وسیلہ سے اللہ کریم فلسطینیوں پر، کشمیریوں پر اور ہم پاکستانیوں پر بھی اپنا فضل فرمائے۔ میں نے کچھ باتیں مختصر 11 بجے تک آپ کی خدمت میں عرض کر کے ممبر سے اجازت لے لینی ہے۔ کچھ کام ایسے ہیں جو اللہ کرتا ہے مگر ہم نہیں کرتے۔ آپ کی توجہ ہے نا، ہم 2 باتیں کر لیں۔ کچھ کام ایسے ہیں جو اللہ کرتا ہے مگر ہم بندے بولیے نہیں کرتے، اور کچھ کام ایسے ہیں جو ہم بندے کرتے ہیں مگر اللہ نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر اللہ خلق کرتا ہے، ہم نہیں کرتے۔ اللہ رزق دیتا ہے، ہم نہیں دیتے۔ اللہ زندگی دیتا ہے، ہم نہیں دیتے۔ وہ موت دیتا ہے، ہم نہیں دیتے۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم کرتے ہیں، ہمارا اللہ نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر ہم نماز پڑھتے ہیں، وہ نہیں پڑھتا۔ ہم روزہ رکھتے ہیں، وہ نہیں رکھتا۔ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ نہیں دیتا۔ ہم حج کرتے ہیں، وہ نہیں کرتا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کرتا ہے مگر بندے نہیں کرتے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بندے کرتے ہیں مگر اللہ نہیں کرتا۔ ہم نے یہاں حاجی صاحب کے ڈیرے پہ بیٹھ کر ہاتھ باندھ کر رب کریم کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا تو ساری کائنات کا خالق ہے، تو مینوں چلو موزہ بونگا لشکری دا خالق بنا دے۔ میرے خیال تو تھوڑا تھوڑا بولنا بھی چاہیے نال نال۔ تو ساری کائنات کا خالق ہے تو مجھے اور کچھ نہیں تو چلو ایک موزے کا خالق بنا دے۔ فرمائے گا نہیں، میں اپنے کاموں میں شراکت برداشت نہیں کرتا۔ ہم نے کہا مولا تو ساری کائنات کا رازق ہے، چلو مجھے میرے محلے کا رازق بنا دے۔ کہے گا نا، میں اپنے کاموں میں کسی کی شراکت برداشت نہیں کرتا۔
مولا تو ساری کائنات کو زندگی عطا کرنے والا ہے، اور کچھ نہیں تو چلو مجھے میرے خاندان کے لیے ہی زندگی عطا کرنے والا بنا دے، میں صرف اپنی برادری میں، اپنے گھر میں، اپنی فیملی میں زندگی تقسیم کرنے والا بن جاؤں۔ فرماتا ہے نہیں، جو کام میرا ہے وہ بس میرا ہے، نہیں بناؤں گا۔ تخلیق کی بات آئی تو فرماتا ہے شراکت برداشت نہیں، شرک ہو جائے گا۔ رزق کی بات آئی، بس بیٹھے رہو، تو فرمایا شرک برداشت نہیں کرتا۔ حیاتی اور مماتی کی بات آئی تو فرماتا ہے نہ، کسی کی شراکت داری برداشت نہیں کروں گا، جو کام میرے ہیں وہ میں کروں گا۔ مگر جب یار پر درود پڑھنے کی باری آئی تو اس کا انداز بدل گیا۔ بسم اللہ، انداز اس کا بدل گیا۔ اگر آپ آیت صلات کو پڑھیں نا، آیت صلات کو اگر آپ پڑھیں تو بسم اللہ ہمیں سیدھا سیدھا نماز کا حکم دے دیتا ہے، اقیم الصلاۃ، جاؤ نماز پڑھو۔ ہمیں سیدھا سیدھا زکوٰۃ کا حکم دے دیتا ہے، آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دو۔ ہمیں حج کا حکم دیتا ہے تو فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جاؤ حج کرو۔ روزوں کا حکم دیتا ہے تو فرماتا ہے کُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ، تم پہ روزے فرض کر دیے، جاؤ رکھو۔ مگر جب حضور پر درود کا وقت آیا تو ہمارے ذہنوں میں درود کی دھاک بٹھانے کے لیے اس نے بات کا آغاز ہی یہاں سے فرمایا، ان اللہ، فرمایا ایک کم او ہے جڑا سب تو پہلے تو میں آپ کرنا۔ وَمَلَائِکَتَہُ، پھر میرے فرشتے بھی کرتے ہیں۔ مولا کیا کرتے ہیں؟ فرمایا یصلون علی النبی، یصلون علی نبی نہیں۔ بیٹا جی چھوڑ دیں اور وہاں چلے جائیں، بیٹھ جائیں، چھوڑ دیں میرا بیٹا، وہاں چلے جائیں، آرام سے سنیں۔ یصلون علی نبی نہیں فرمایا، علی النبی۔ نبی سے پہلے الف لام ہے، ہر نبی پر نہیں پڑتا۔ ہر نبی پر علی نبی ہوتا تو لوگوں نے کہنا تھا جناب یہاں تو 1.25 لاکھ نبی ہیں، پتہ نہیں کس پہ پڑتا ہے۔ تو یہ جو الف لام ہے نا، اس نے اس شک کو جڑ سے کاٹ کے پھینک دیا۔ فرمایا میں اور کسی نبی پر نہیں پڑھتا، النبی، میں اس نبی پر درود پڑھتا ہوں جس نبی کے سر پر میں نے نبوت کا تاج سجا کے بھیجا ہے۔ اچھا صرف درود نہیں پڑھتا، سلام بھی پڑھتا ہے۔ کیا پڑھتا ہے؟ زور سے بولیے، سلام بھی۔ یہ سلام کیا ہے؟ اللہ جب ہم کہتے ہیں کہ اپنے نبی پر سلام بھیجتا ہے تو سلام کا معنی کیا ہے؟ سلام کا معنی یہ ہے تو سلامت رہے۔ کیا معنی ہے؟
جب ہم کہتے ہیں نا السلام علیکم، کسی کو سلام کرتے ہیں، تو دراصل ہم اسے سلامتی کی دعا دے رہے ہوتے ہیں، تو سلامت رہے۔ اس سادہ سی بات پر آپ غور فرمائیں گے، اللہ اپنے نبی پر سلام بھیجتا ہے، اور سلام کا معنی ہے تو سلامت رہے۔ اب جو چھوٹے چھوٹے بچے یہاں پر بیٹھے ہیں، چونکہ بزرگ تو پہلے سے ہی پکے ہیں اپنے عقیدے پر، یہ بچے نوجوان یہ ذرا غور فرمائیں گے اس بات پر، جسے اللہ سلامتی کی دعا دے رہا ہو، حاجی صاحب سبحان اللہ، جسے اللہ سلامتی کی دعا دے رہا ہو، جو دعائیں قبول کرتا ہے وہ حضور کو سلامتی کی دعا دے رہا ہے۔ اور سلامتی کا معنی ہے تو سلامت رہے۔ اللہ اپنے نبی سے فرمائے کہ تو سلامت رہے، ہم کیسے تسلیم کر لیں کہ حضور مر کے مٹی کے ساتھ مٹی ہو گئے؟ اچھا، دو چیزیں ایسی ہیں، بڑے سکون سے سنیے گا، دو ذاتیں ہیں، بسم اللہ، جو فنا نہیں ہو سکتی، ایک ذات خدا اور ایک ذات مصطفیٰ، یہ دو ذاتیں فنا نہیں ہو سکتی، ان دونوں کا ذکر بھی فنا نہیں ہو سکتا۔ اب آپ سوچیں گے بھئی کیسے فنا نہیں ہو سکتا؟ اللہ کریم تو قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کل من علیہا فان، سب کچھ فنا ہونے والا ہے۔ اللہ نے خود فرمایا کل من علیہا فان، سب کچھ فنا ہونے والا ہے۔ تو بھئی ہم نے کہا کہ ذرا اگلی آیت پڑھو، جو باقی رہنے والا ہے اللہ نے اس کا ذکر بھی تو کیا ہے۔ ترتیب دیکھیے، آدھی آیت سے ادھورا عقیدہ مت بنائیے۔ یہ تو اس نے فرما دیا ہے کل من علیہا فان، سب کچھ فنا ہونے والا ہے، مگر آگے فرماتا ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، فرمایا محبوب سب کچھ فنا ہونے والا ہے مگر تیرے رب کا چہرہ باقی رہنے والا ہے۔ رب نہیں، رب کا ویسے تھوڑی بڑی مہربانی جی تسا مکی تے بول پے ہوتا، رب اور ہے، رب کا چہرہ اور ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، آپ کے رب کا چہرہ جو جلال والا بھی ہے، اکرام والا بھی ہے، بزرگی والا بھی، آپ کے رب کا چہرہ برقرار رہے گا۔ اور وہ رب کا چہرہ سوائے جناب محمد رسول اللہ کی اور دوسرا ہو کون سا سکتا ہے؟ اس نہیں، جزاک اللہ۔ تو محبوب بھی باقی رہیں گے اور اللہ بھی باقی رہے گا۔ اللہ باقی رہے گا تو یار پر درود بھیجتا رہے گا، محبوب باقی رہیں گے تو اللہ اللہ کرتے رہیں گے۔ نہ ذکر کو فنا ہے نہ مذکور کو فنا ہے، دونوں باقی رہیں گے، ذکر بھی باقی رہے گا، مذکور بھی باقی رہے گا۔ اچھا، ایک بات حضور سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمائی، اگر آپ کی توجہ ہے تو میں سنا دیتا ہوں آپ کو جلدی سے۔ اعلیٰ حضرت کا دعویٰ ہے، اور ظاہر ہے ہمارا بھی اہل سنہ کا بھی دعویٰ ہے، کہ جہاں ذکر خدا ہوگا وہاں ذکر مصطفیٰ لازمی طور پہ ہوگا۔ نہیں، اب جب آپ کی توجہ مجھے لگے گا نا کہ اچھے انداز سے ہو گئی ہے تو پھر میں اس بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ میں سوال پھر آپ کو سناتا ہوں، دعویٰ کیا ہے؟ دعویٰ یہ ہے کہ جہاں
ذکر خدا ہوگا وہاں لازمی طور پر ذکر مصطفیٰ بھی ہوگا. اچھا کوئی شک تو نہیں نا؟ چلیں اب ذرا اس دعوے پر ایک اعتراض ہے، میں ذرا آپ سب کو پھنسانے لگا ہوں، تو ذرا مجھے اس اعتراض کا جواب بھی دیں. ہمیں کہتے ہیں کہ تم لوگوں نے ممبر پہ بیٹھ کے دعویٰ کیا ہے کہ جہاں اللہ کا ذکر ہوگا وہاں محبوب کا ذکر بھی لازمی طور پہ ہوگا. تو ہمیں کہتے ہیں ذرا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پنجابی جانا تا انہاں کا ویکھو بسم اللہ دے وچ اللہ دا ذکر بھی ہے یا اللہ یہ بول پویں اج او دے رحمان ہون دا ذکر بھی ہے او دے رحیم ہون دا ذکر بھی ہے تے نبی دا ذکر کتے؟ یا تو تمہارا دعویٰ جھوٹا ہے کہ جہاں اللہ کا ذکر ہوگا وہاں نبی کا ذکر بھی ہوگا، یا تم دعوے میں جھوٹے ہو، یا بسم اللہ میں ہمیں نبی کا ذکر دکھاؤ. پوری رات کھپتے رہو تو بے مقصد بولتے رہیں تو فائدہ نہیں ہے. اور اگر سمجھ میں آ جائے تو ایک بات بھی کافی اور وافی ہو جاتی ہے. آپ ایمانداری سے مجھے ذرا بتائیں کہ آپ کو یہ سوال سمجھ میں آیا ہے کہ نہیں آیا؟ لو تو سنا ہاں کر دے ہو نہ کر دے ہو. دعویٰ یہ ہے کہ جہاں اللہ کا ذکر ہوگا وہاں نبی کا ذکر بھی ہوگا. یہ تو ہمارا دعویٰ ہے. تو پھر ہم اس دعوے پر جو اعتراض کرنے والے ہمارے دوست ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تو اللہ کا ذکر ہی ہے، لفظ اللہ بھی ہے، لفظ رحمان بھی ہے، لفظ رحیم بھی ہے، تو بسم اللہ میں نبی کا ذکر تو نہیں ہے. تو پھر تم کیسے کہتے ہو کہ ہر جگہ اللہ کے ذکر کے ساتھ رسول کا ذکر ہے؟ تو بھئی اعتراض تو ان کا بنتا ہے، دیکھا جائے تو سوال تو ان کا بنتا ہے. مگر صوفیہ فرماتے ہیں جب کوئی ایسی مشکل آتی ہے تو میدان ابا میں صوفی ہی اترتا ہوا نظر آتا ہے. صوفیہ فرماتے ہیں تصویر کا ایک رخ دیکھا ہے، تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھو. بس وہ دوسرا رخ آپ کو دکھا کر تو میں پھر چھٹی. اشاق فرماتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ بھی ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے. اب ذرا بسم اللہ کا ترجمہ کریں آپ. شروع کرتا ہوں، بھئی تھوڑا زور سے بولیں. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، اللہ سے نہیں. صرف دو بندے بول رہے ہیں، ایک اسد رضا مدنی بول رہے تھے، ایک اور صوفی جی بول رہے ہیں. بس شروع کرتا ہوں اللہ سے نہیں، باللہ الرحمن الرحیم نہیں فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر کھول کے پڑھا جائے تو کیا بات ہے. باللہ الرحمن الرحیم نہیں، شروع کرتا ہوں اللہ سے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، نہیں، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. بھائی بہت شکریہ. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام. اللہ ہو رے، اللہ دا نام ہو رے. اللہ اور ہے، اللہ کا اسم. کھلو جو بڑے اطمینان نال، کوئی جلدی نہیں، علی 3-4 منٹ ہن. اسم کیا ہوتا ہے؟
اچھا، اسم کہتے ہیں نام کو، اور سوکھا کرنے ہیں نہ او شے ہے نہ او رائے جیڑا بندے نو اس شخصیت تک اپڑا چھڑ دے. سبحان اللہ، کیا بات. بہت شکریہ. نام وہ راستہ ہوتا ہے جو سننے والوں کو اس شخصیت تک پہنچا دیتا ہے جس کا وہ نام ہوتا ہے. اچھا، اس طرح نا توجہ پھر میری بھی بڑھ جائے گی، آپ کی بھی بڑھ جائے گی. سرکار میں توڑی پر روک گیا، چھڑ دیو کری، چھوڑ نہیں، یہ سن لیں، آپ کا بھی ضائع ہو جائے گا پھر یہ بات. نام وہ راستہ ہے جو کسی بھی شخص کو شخصیت تک. میں مثال دیتا ہوں، مثلا میں یہاں آپ کے سامنے بیٹھ کر ایک نام لیتا ہوں اور وہ نام سن کر آپ کے چہروں کا تاثر مجھے بتا دے گا کہ تساں اپڑے ہو کہ نہیں اپڑے ہو. اب یہاں میں بیٹھا ہوں، موضوع تو ہمارا درود و سلام ہے، لیکن میں ایک نام لیتا ہوں، داتا علی حجویری. جڑے بولن وہ بھی اپڑ گئے، جڑے چوپن اپڑ گئے ہیں، بول دے نہیں پائے. نام سنا آپ نے، اسم سنا تو دماغ آپ کا لاہور گیا کہ نہیں گیا؟ اچھا، ہوں آپ لاہور ہیں، میں آپ کے سامنے ایک دوسرا نام لیتا ہوں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری. ہم لاہور سے سیدھا پہنچ گئے اجمیر. نام سنا، اسم سنا، شخصیت تک پہنچ گئے نہیں. میں ایک اور نام لیتا ہوں، حضور غوث اعظم شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی. اچھا، آپ اجمیر چو سیدھے بغداد اپڑ گئے. نام وہ راستہ ہوتا ہے جو سننے والوں کو اس شخصیت تک پہنچا دے. نام ذات تک پہنچانے کا راستہ اور وسیلہ ہوتا ہے. ہم نے کہا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، شروع کرتا ہوں اللہ کے اسم سے. اللہ اور ہے، اللہ کا اسم اور ہے. اسم ہوندہ جڑا ذات تائیں اپڑیندہ ہے. ای تو حاجی صاحب دے گھروں چاہو قرآن تے رکھو، آپ دے سیر تے سانو اللہ تائیں کہیں اپڑایا ہے. اللہ بھلا کرے صوفی دا نہیں تو آپ پتہ ونی گیا سے آج. اللہ تک کس نے پہنچایا ہے؟ وہ سوائے محبوب کی اور کون ہو سکتے ہیں؟ ٹھیک. اچھا، اب اسم وہ شے ہے جو ذات تک پہنچاتی ہے، اور مصطفیٰ اللہ کا اسم اعظم ہے. حضور اللہ کا اسم اعظم ہے. ہون کرو ترجمہ بسم اللہ دا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات. شروع کرتا ہوں اللہ کے اسم سے، اور اللہ وہ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. اب اس نے ارشاد فرمایا
کہ میں بھی درود پڑھتا ہوں. بس آخری بات اور تیسری بات، اللہ صحیح فرمائندہ میں بھی درود پڑھنا، میرے فرشتے بھی درود بھیج دیں. تو پھر یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ، تم بھی ان پر درود بھیجو، وسلموا تسلیما، تے میرے یار نو سلام ہی کرو جی میں سلام کرن دا حق ہوندا ہے. ہم نے عرض کیا مولا تو جو ساڑی ڈیوٹی بھی لا چھڑی یہ درود پڑھن دی مومنن دی، مومن بھی پڑھ دے پین، مولا تو آپ دے فرشتیاں دی ڈیوٹی بھی لا چھڑی درود پڑھن دی. چلو اساں تا کس لے پڑھ لیا، کس لے سو گئے، کس لے رج پے، کس لے کیویں تے کس لے بھول گئے. تو فرشتے تو جو ڈیوٹی کر رہے ہیں، وہ تو جس ذمہ داری پر مامور ہیں وہ تو وہی کام کر رہے ہیں، اور تعداد ان کی کتنی ہے یہ تو کسی کو خبر ہی کوئی نہیں، کسی کے علم میں ہی نہیں ہے. مولا ہم بھی درود پڑھ رہے ہیں مومنین، تیرے فرشتے بھی درود پڑھ رہے ہیں، تو من ساڑھے تے ایڈی بے اعتباری بھئی آپ ہی پڑھ دا پہ ہیں. مومن بھی پڑھ رہے ہیں، تیرے فرشتے بھی پڑھ رہے ہیں، ڈیوٹی بھی تو نے خود لگائی ہے اپنی کریمی سے، توفیق بھی تو خود دیتا ہے. مڑ مولا تو آپ بھی پڑھدا پہ ہیں. کیوں آپ کیوں پڑھدا پہ ہیں؟ فرمایا تو تب تک پڑھے گا جب تک تو رہے گا، تو ختم تو تیرا درود بھی ختم. فرشتے تب تک پڑھیں گے جب تک فرشتے رہیں گے، فرشتے ختم تو ان کا درود بھی ختم. آپ تاں پڑھدا پہ ہیں، تیرا رب نہیں چاہندا اس کائنات جو درود ختم ہوئے. فرمایا جب کچھ نہ ہوگا تو میں تو ہوں گا نا، اور اگر میں ہوں گا تو پھر میں اپنے یار پر درود بھی بھیج رہا ہوں گا، اپنے نبی پر سلام بھی بھیج رہا ہوں گا. یہ درود و سلام ہی میرے بھائیوں، یہ اصل میں یہ وہ طاقت ہے، صلاۃ و سلام، درود و سلام وہ طاقت ہے کہ بندہ جیڑا کچھ دوے بندہ نو محنت نال، منتا نال، کھپن نال، مرادہ نال، دھکے کھاون نال لبدا ہے نا، او سارا کچھ درود پڑھن والے بندے نو فی سبیل اللہ جونگے جلا ہو جاندا ہے. وضو ہو تو اچھی بات ہے، وضو نہ ہو تو بھی اللہ فرماتا ہے بغیر وضو بھی میرے یار کی ذات پہ درود پڑھنا تیرا کام ہے، قبول نہ کرا مینو محمد دا خدا نہ کہ. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، اور خدا کرے کہ حاجی صاحب کے خاندان میں اللہ مزید فضل، مزید رحمتیں، اور اللہ کرے یہ محبت رسول کا سفر آپ کی نسلوں میں چلتا رہے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان اللہ، کیا ہی عالمانہ، محدثانہ اور مفکرانہ گفتگو قبلہ شاہ صاحب فرما رہے تھے. گویا کہ لب لباب یہی تھا، درودوں کے لیے ہے، سلاموں کے لیے ہے، کون کہتا ہے یہ دنیا ارحموں کے لیے ہے. ارے منکر ہرگز نہ جائیں گے جنت میں، کیونکہ جنت تو حضور کے غلاموں کے لیے ہے. آپ کے سامنے جناب میاں محمد کلیم احمد فیضوی صاحب حضور کی مدح سرائی فرمائیں گے. آپ احباب تشریف رکھیے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. تشریف رکھے تمام احباب. قبلہ شاہ صاحب بھی حکم نامہ فرمائیں گے. اب تمام احباب تشریف رکھیں. وعلیکم السلام. تمام دوست تشریف رکھیں بھئی، تمام دوست. اذیت نہ دیجیے گا قبلہ شاہ صاحب کو، آپ کی بڑی مہربانی ہے. تمام دوست
پنڈال والے بھی اور اہل سٹیج بھی، اگر کرم فرمائیں تو تشریف رکھیں، مرضی ہے آپ کی حضور، اللہ آپ کو سلامت رکھیں۔ جی ہاں ٹھیک ہے سائیں، ٹھیک ہے سائیں، تشریف رکھو میرا پتر، بیٹھو تشریف رکھو۔ نعرہ تکبیر